الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح سرمایہ اردو میں حصہ نثر کا 5واں سبق ادیب کی عزت، جو مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند کی تحریر ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے فاضل مصنف کے حوالے سے چند باتیں۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن ادبی دنیا میں منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ 31 جولائی 1880 کو منشی عجائب لال کے ہاں موضع پانڈے پور ضلع بنارس میں پیدا ہوئے۔ کچھ کے خیال میں ان کا گاؤں لمحی تھا۔ ان کے والد ڈاکخانہ میں ایک کلرک تھے۔ پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً 8 سال فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں پریم چند کی شادی ہو گئی اور 1 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پریم چند 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ والد کی وفات کی وجہ سے سارے گھر کا بوجھ انہی پر پڑ گیا۔ فکر معاش نے جب زیادہ پریشان کیا تو لڑکوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے اور میٹرک کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران میں انہوں نے BA کیا۔ منشی پریم چند کو کہانیاں پڑھنے اور سننے کا بہت شوق تھا۔ اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے افسانے لکھنا شروع کر دیے۔ ان کی ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کانپور میں مضمون لکھنے شروع کیے۔ پریم چند اردو مختصر افسانے کے خالق ہی نہیں بلکہ حقیقت نگاری کی ابتدا بھی اردو افسانوں میں انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ پریم چند سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں اور ان کے شعور کی تشکیل میں ان اصلاحی تحریکوں کا ہاتھ تھا جن کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی تھی۔ منشی پریم چند نے ادب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، جس کا جوہر ہو تعمیر کی روح، زندگی کی حقیقتوں کی روش ہو، جو ہم میں حرکت اور ہنگامہ پیدا کرے، بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے۔ پریم چند کو اردو ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ہوا۔ ان کے افسانوی مجموعے پریم پچیسی، پریم بتیسی، سوز وطن، زاد راہ اور واردات شامل ہیں۔ اب ہم منشی پریم چند کی تحریر ادیب کی عزت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سبق اب تقریباً 4 حصوں پر مشتمل ہے اور
یہ دیکھ رہے ہیں آپ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ جب ہم اس کا خلاصہ لکھیں گے تو ہم اس کے حصے نہیں بیان کریں گے، بلکہ بالکل سموتھلی کہانی کی طرز پر لکھتے جائیں گے۔ تو صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ یہ بھی آپ کا MCQs بنتا ہے جی کہ حضرت قمر نے کتنی دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ تو یہ MCQs ہے۔ 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھی۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پر اسے پھٹے پرانے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے۔ کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا، اس لیے چپکے سے لوٹ گئے۔ عزیز طلبہ، دیکھیے کہ اس افسانے کے ابتدا میں ہی اس معاشرے کے اندر پائی جانے والی غربت کا احساس کس حد تک ان کی تحریر کے اندر موجود ہے کہ پریم چند ایک ایسے فرد کی کہانی بیان کر رہے ہیں جس کا ناشتہ اس کی پہلے سے 20 دفعہ ابلی ہوئی چائے ہے، اسی پتی میں پانی ڈالا ہے اور اسے گرم کر کے پی لیا۔ لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند کے افسانوں کے اندر معاشرتی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ چائے پی کر انہوں نے اور ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اپنی بیوی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ پھٹے پرانے میلے لحاف میں سو رہی تھی۔ یہاں بھی اس جملے کے اندر بھی غربت چھلک رہی ہے، کیونکہ منشی پریم چند خود غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے پیش نظر غرباء کے مسائل ہیں اور ان کی کہ انہی مسائل کو معاشرے کے سامنے پیش کرنا ان کا اولین کام تھا، اور اس میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں ہمیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ چائے پی کر انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے، یعنی کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئی، جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، جس کی اشاعت ان کو قارئ گمنامی سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ قارئ گمنامی یعنی گمنامی کے سمندر سے نکال کر، گمنامی کی گہرائیوں سے نکال کر انہیں شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی۔ اس جملے کے اندر بھی آپ عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ اس غربت کے اندر بھی یہ آدمی مایوس نہیں نظر آتا۔ اپنی اس غربت کو اس نے اپنے لیے وجہ نہیں بنایا، بلکہ اس نے اس غربت کے اندر بھی جینے کا حوصلہ پیدا کیا ہے۔ یہی پریم چند کے افسانوں کا خاصہ ہے۔ مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ تو جواباً کہتے ہیں کہ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے،
دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے، اور یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں، یہ تو ہمارے ہاں رئیسوں کی ایجاد ہے۔ تو جس طلبہ یہاں پر بھی یہ آپ کا ایک MCQ بن گیا کہ دودھ اور چینی ہمارے ہاں رئیسوں کی ایجاد ہے۔ اب تک 2 MCQs آپ کے بن گئے جی۔ اب جواباً ان کی اس کے اہلیہ ادیب کی کہتی ہیں کہ نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگہ کیوں نہ لیا، پیسے رکھے تھے۔ قمر نے جواب دیا اور پھر قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی ہی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے۔ بیماری لگ گئی تھی یعنی انہیں لکھنے کی بیماری، ادب کی بیماری لگ گئی تھی، یعنی ہمہ وقت وہ لٹریچر لکھنے پڑھنے میں ہی مصروف رہتے اور 20 سال سے اسی کام میں مگن تھے اور کسی اور کام کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ اگر کہ اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے، یہ بھی MCQ ہے جی۔ شان بے نیازی ادیبوں کی امتیازی صفت ہے۔ انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعہ کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بیماری میں جسم گھل گیا، صحت گھل گئی اور 40 سال کی عمر ہی میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا۔ یہ چوتھا MCQ آپ کا بنا کہ 40 سال کی عمر میں ہی بڑھاپے نے انہیں آ لیا۔ مگر یہ مرض لا علاج ہے۔ کون سا؟ یہ لکھنا پڑھنا، یہ مرض لا علاج ہے۔ یعنی جس انسان کو لکھنے پڑھنے کی عادت بن جائے وہ اس کے بغیر گزارا کر نہیں سکتا۔ اور یہی مسئلہ تھا کہ حضرت قمر بھی اس بیماری سے جان نہ چھڑا سکے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و ما فیہا سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یعنی ہمہ وقت وہ لکھنے پڑھنے میں ہی مصروف رہتے اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دنیا واو کا مطلب اور، ما جو، فیہا اس میں، دنیا و ما فیہا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی اور کسی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، صرف اپنے ہی کام سے کام، صبح سے لے کر آدھی رات تک یہ بندہ لکھنے پڑھنے میں ہی مصروف رہتا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، اور یہ انکشاف بدرجہ غایت ہمت شکن تھا، کسی حد تک ان کے لیے تکلیف کا باعث تھا، ان کے اعصاب کو توڑ رہا تھا، ان کی ہمت کو توڑ رہا تھا۔ اور کبھی یہ سمجھتے کہ یہ عمر عزیز یوں تلف ہو گئی، ہم نے تو ضائع کر دی یہ عمر۔ یہ تسکین بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی، مگر ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں، کیونکہ حضرت قمر جو لکھتے تھے وہ ابھی تک شائع نہیں ہوا تھا، اس لیے انہیں یہ بھی تھا کہ اگر یہ شائع ہو جاتا تو ہو سکتا ہے بڑا نام پیدا کرتا، لیکن چونکہ ابھی شائع بھی نہیں ہوا تھا اس لیے وہ اپنے
اس کارنامہ حیات کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حدود کو پار کر چکی تھی۔ زہد پرہیزگاری، ہمارے ہاں یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے الفاظ کسی اور معنی میں لیے جاتے ہیں، لیکن پریم چند نے اسے انتہائی خوبصورتی سے اس لفظ کا استعمال کر کے ایک نئی جہت پیدا کر دی ہے، کیونکہ وہ بندہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا، لہٰذا ہر چیز سے پرہیز، ہر خرچے سے، ہر ضرورت سے پرہیز۔ اس بات کا عکاس ہے کہ اس کی ضروریات زندگی ختم ہوتے ہوتے پرہیزگاری کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی دے تو ساتھ کچھ پرہیز بتاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اس چیز کے قریب نہیں جاتا، اسی طرح ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حدود کو بھی پار کر چکی تھی۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیقہ حیات یعنی ان کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ ترک و ایثار میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا، ضروریات کو نہیں دیکھا، اپنے شوہر کی آمدنی اور اس کے حالات پر اکتفا کرتے ہوئے وہ خاتون ضروریات زندگی کو ترک کرنے اور اپنے خامد کے ان مسائل پر قربانی دینے میں پریم چند سے بھی ادیب سے بھی، حضرت قمر سے بھی کہیں آگے بڑھی ہوئی تھی۔ سکینہ اجتبا حالی میں بھی مطمئن تھی۔ یہاں آپ کا ایک اور MCQs بن گیا کہ حضرت قمر کی زوجہ کا نام کیا تھا، تو یہ ہے سکینہ، لفظی مطلب سکون دینے والی۔ شاعر نے جو یہاں کرداروں کا انتخاب کیا ہے اور ان کے ناموں کا، وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ اسم بمسمہ ہے۔ خاتون ترک و اثار میں بھی حضرت قمر سے آگے ہیں، اور ان کا نام بھی سکینہ تجویز کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت قمر کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، یہ خاتون اپنے مقدر کو روتی کہ وہ مجھے کہاں پھنسا دیا گیا۔ اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے لکھے پڑھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو کیا یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ استفسار کر رہی ہیں اس کی سکینہ، استفسار کر رہی ہیں کہ یہ جو پڑھے لکھے آدمی روز سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ تو حضرت قمر جواباً کہتے ہیں کہ مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا، اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں۔ یہاں ایک اور MCQs بن گیا جی، میں تو مل کا مزدور ہوں۔ تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں ان کو ہوا کی ضرورت ہے، اور جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ بھائی جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی ان کو ہوا کھانے سے کیا مطلب؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ اس بار یعنی یہاں وہ اپنی
زندگی کی تلخیوں سے تنگ آ گیا ہے اور اس بوجھ کو یعنی زندگی کو وہ بوجھ کہہ رہا ہے، اس بار کو اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے الفاظ کو انداز نوا یاد نہیں۔ تو یہاں وہ اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اس بوجھ کو یعنی زندگی تلخ زندگی اس بوجھ کو کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے۔ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا اس تپ کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، اس تپ کا، اس محنت کا، اس سخت کوشی کا پھل ایک دن ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو۔ لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے، یاس مایوسی کی حد تک جا پہنچے تھے، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ پہلا سین بیان کیا گیا جس میں حضرت قمر کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی رفیقہ حیات کی، ان کے ساتھ محبت، ترک و اثار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب دوسرا سین ہے کہ ایک رئیس کے ہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے، کیونکہ حضرت قمر بھی ادیب ہیں اور اس تقریب میں انہیں بھی بلایا گیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے، خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے، یہ بہت خوش ہیں۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے، انہی خیالات میں کھوئے رہے کہ آج وہ میری تپ کا پھل مجھے مل رہا ہے، میں آج ایک تقریب میں جا رہا ہوں۔ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی، یہ بھی ایک MCQs ہے بچوں، ایک نظم بھی تیار کی۔ آپ میں MCQs آ سکتا ہے کہ حضرت قمر جب تقریب میں گئے تو اس موقع کے لیے انہوں نے کیا لکھا، نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، کیا لکھا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی۔ ایک اور MCQs ہیں، اس نظم کے اندر انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی، کیونکہ زندگی کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے زندگی کو باغ سے تشبیہ دی۔ اگرچہ حضرت قمر پریشان حال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کو باغ سے تشبیہ دی۔ آگے لکھتے ہیں کہ سراب ہستی، سراب کیا ہے؟ دھوکہ۔ زندگی دراصل ہے کیا؟ ایک دھوکہ ہے۔ سراب ہستی ان کے نزدیک ان کے زور طبع کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی، مگر زندگی کی حقیقت کیا ہے؟
وہ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، لہٰذا سراب ہستی ان کے لیے، زور تباہ کے لیے ایک موزوں چیز تھی، بہت اچھی چیز تھی، بہت مفید تھی، اس پہ بہت اچھا لکھ سکتے تھے، کیونکہ کہ زندگی کی تلخیوں کو اس میں آسن طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج وہ رئیسوں کے ہاں جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی نظم کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، آج ان کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے زندگی کو باغ سے تشبیہ دی تاکہ وہ زندگی کی خوشیوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے۔ اچھا عزیز طلبہ، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہاں انہوں نے لکھا ہے حجامت بنائی، اگر یہاں پر لفظ آ جائے شیو، آپ کے ایم سی کیوز میں ایک تذکیر و تانیث کا ایم سی کیوز میں سوال ہوتا ہے 5 نمبر کا، تو یہاں میں آپ کو صرف فرق بتانے لگا ہوں۔ حجامت ہوگا تو پھر کیا ہے؟ بنائی یا بنوائی، تو اگر اس کے ساتھ لفظ شیو آ جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ شیو، بنایا یا بنوایا۔ حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، دقت کپڑوں کی تھی، مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی میں انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی، اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ سکینہ نے کہا تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پھٹے حالوں جانا اور بھی برا ہے۔ قمر نے فلاسفروں کسی سنجیدگی سے کہا جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے دل منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے، میں کوئی عہدیدار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں، اور شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ادیب ہوں اور میری نظمیں ہی میری وقت ہیں، میری قدر و قیمت میرے کلام کی وجہ سے ہے، لہٰذا مجھے قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی تم خیالات کی دنیا میں رہتے، حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گئے، تم خیالات کی دنیا میں رہتے ہو بھائی۔ میں کہتی ہوں نا کہ راجہ صاحب کے یہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں ہی پر پڑے گی، کیوں؟ امیر آدمی کپڑوں پر نگاہ رکھتے ہیں، غریب لوگ دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا کسی دانا نے کہا کہ محض لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کو بنانے والا خدا ہے اور لباس کا درزی۔ لہٰذا حضرت قمر کے خیال میں میرا کلام میری وقت ہے، مجھے یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے یہاں لوگوں کا کہ نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں ہی پر پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی بے وقوف ہی بن جائے۔ قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی، اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش نہ ہوتا تھا، وہ کوئی بحث نہیں کرتے تھے، وہ بات کو جلدی مان لیتے تھے۔ بولے میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں۔ چراغ جل جانے کے بعد یعنی شام ہو جانے کے بعد، جب روشنی ہو جائے، لوگ دیے جلا لیں، چراغ جلا لیں، تو پھر جاؤں۔ تو پھر سکینہ کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی کیوں بھائی، جاؤ ہی کیوں، وہاں کیا جانا تمہارا ضروری ہے۔ اب تم کو کیسے سمجھاؤں، ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے، اور میں بھی انسان ہوں، اس لیے میرے دل میں بھی اعزاز و احترام کی بھوک ہے، مجھے بلایا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں مجھے وہ اعزاز ملے، وہ احترام ملے۔ تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟
اس لیے کہ یہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ ہم اس عظیم الشان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ یہاں ایک صوفیانہ نقطۂ نگاہ بھی ہے اور فلسفیانہ بھی کہ جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی ہوتی ہیں، اور جس عظیم الشان طاقت کا ہم حصہ ہیں، سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہم حصہ ہیں، جو خود پاک ہے، جو خود خوبصورت ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو تعریف کیا گیا ہے۔ جب ہم اس ذات کا حصہ ہیں تو ہمارے اندر بھی اعزاز و احترام کی بھوک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں۔ اس لیے جاہ و رفعت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میں اس حوث کو معیوب نہیں سمجھتا کہ لوگ میری عزت کرتے ہوں تو میں نہ جاؤں وہاں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں اس حوث کو معیوب نہیں سمجھتا، ہاں، کیونکہ دل میں ذوف ہے، دل میں کھٹکا ہے۔ اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامن گیر ہو جاتا ہے۔ سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل سوچتے جاؤ، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا اور رہ گیا ہے۔ جن سے قرض مل سکتا تھا ان سے لے چکی، اور جس سے لیا اسے دینے کی نوبت نہیں آئی۔ مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، لہٰذا آج کا دن تو تم وہاں گزار دو گے، کل ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، اس کے لیے کچھ سبیل سوچتے جاؤ۔ قمر نے ایک لمحہ کے بعد کہا، 2-1 اخباروں سے روپے آنے والا ہے، شاید کل تک آ جائے، اور اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے تو کیا فکر ہے۔ ہمارا فرض کام کرنا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں، مر ہی تو جاؤں گا۔ ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ تم ہی کہو، میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے؟ ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں۔ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ حرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک MCQs ہے جی، کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی۔ عید کے دن بھی میں نے تعطیل نہیں منائی تھی، کوئی چھٹی نہیں کی تھی۔ سارے لوگ عید کے دن چھٹی مناتے ہیں، لیکن میں نے عید کے دن بھی چھٹی نہیں منائی تھی۔ بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں، سوچو تم بیمار تھی اور میرے پاس حکیم کے پاس جانے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ اگر دنیا نہیں قدر کرتی تو نہ کرے، اس میں دنیا ہی کا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اسے اس سے مطلب نہیں۔ میرا بھی ایسا کون دوست، شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا شرمندہ احسان نہیں ہوں، جس کا احسان میں نے نہیں لیا، یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، خواہ وہ میری کچھ زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ میری خوشی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے۔ پھر مان اچانک ان پر نشہ سا چھا گیا اور غرور سے بولے، نہیں، اب رات کو نہ جاؤں گا۔ جسے راجہ لوگ مدعو کریں وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا۔ راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں، اگر اب بھی کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے۔ لے جی عزیز طلبہ، یہاں تک 2 سین ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔